ہے العلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پند نصیحت خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بے وقت حیبت ببرد نچندہ کی درستی کن کے از تو سیر گردند و نچندہ نرمی کے بر تو دلیر. خشم مانے ہوتا ہے غصہ، بیش مانے زیادہ، مرکب توصیفی ہے، زیادہ غصہ، از حد حد سے زیادہ غصہ، گرفتن پکڑنا مراد ہے کرنا، وحشت آرد، وحشت مانے اس سے زیادہ غصہ کرنا، وحشت مانے نفرت، آرد آمدن مصدر سے، آوردن مصدر سے لانا. خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد، حد سے زیادہ غصہ کرنا، وحشت آرد نفرت لاتا، حد سے زیادہ غصہ کرنا نفرت لاتا. و لطف بے وقت حیبت ببرد، لطف مانے ہوتا ہے مہربانی نرمی، اور بے وقت مانے تو بے موقع، بے موقع، اور بے موقع مہربانی، حیبت مانے ڈر خوف، ببرد بردن مصدر سے، واحد غائب مضارع ہے، برد لے جاتا ہے. تو اور بے موقع مہربانی خوف لے جاتا ہے، بے موقع مہربانی کرنا خوف اور ڈر لے جاتا ہے. نہ چندہ درستی کن، نہ مانے نہ، چندہ مانے اتنی، درستی مانے سختی، کن مانے کر، نہ اتنی سختی کر کہ از تو سیر گردند. سیر مانے ہوتا ہے یعنی کیا ہو جانا، آسودہ ہو جانا، ایک معنی یہ ہوتا ہے، اور مایوس ہو جانا، سیر ہو جائیں، خفا ہو جائیں، یہ کئی معنی میں ہے. نہ اتنی نرمی کر، نہ اتنی سختی کر کہ لوگ تجھ سے خفا ہو جائیں، آسودہ ہو جائیں. وہ نہ چندہ کے نرمی، اور نہ اتنی نرمی کر کہ بر تو دلیر. دلیر مانے ہوتا ہے بہادر ہو جانا، یا جو ہے جری ہو جانا. کیا ہے، کیا لکھا ہے؟ دلیر مطلب دلیر ہو جائیں. اور نہ اتنی نرمی کر کہ لوگ تجھ پر جری ہو جائیں، کہ لوگ بہادر بن جائیں. اب دیکھیں پھر سے ایک بار. خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد، حد سے زیادہ غصہ کرنا وحشت آرد نفرت لاتا ہے. و لطف بے وقت حیبت ببرد، اور بے موقع مہربانی خوف و ڈر لے جاتا ہے. نہ چندہ درستی کن، نہ اتنی سختی کر کہ از تو سیر گردند، کہ لوگ تجھ سے آسودہ ہو جائیں یا خفا ہو جائیں. اور نہ چندہ نرمی کے بر تو دلیر، اور نہ اتنی نرمی کر کے لوگ تجھ پر بہادر ہو جائیں یا لوگ تجھ پر جری ہو جائیں. ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے دیکھیے. درستی و نرمی بہم در بہ است، فاسد کے جرہ و مرہم نہ است. درستی مانے سختی، نرمی مانے نرمی، بہم مانے ملی جلی، بہم مانے ملی جلی، در مانے میں، بہ مانے بہتر، از مانے است مانے ہیں. سختی اور نرمی ملی جلی بہتر ہیں. سختی اور نرمی کا ملا جلا ہونا بہتر ہے. ایسے نہیں کہ نہ ہی تو انسان پورا بالکل نرم ہی ہو، اور نہ ہی اتنا سخت ہو کہ لوگ جو ہیں دور سے ہی بھاگ جائیں. تو سختی اور نرمی کا ملا جلا ہونا بہتر ہے. چوں فاسد، اس
فسد لگانے والے کی طرح، فاسد جو ہے فسد کھولنے والے کی طرح، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپریشن کرنے والے کی طرح کہ جراح، کیا ہے؟ جراح ہے، کیسا ہے؟ زخم کو چیرنے والا بھی ہے، اور وہ مرہم نیست، اور مرہم بھی رکھنے والا ہے۔ نہادن سے کیا ہے؟ وہ مرہم نیست، نیست یہ نہادن سے اصل میں نہاد ہے، کیا یہ نہاد ہے؟ وزن شعری کی بنا پر نے ہو گیا، نہادن مظہر رکھنا۔ تو سختی اور نرمی کا ملا جلا ہونا بہتر ہے، اس فسد کھولنے والے کی طرح، اس آپریشن کرنے والے کی طرح کہ جراح جو زخم کو چیرنے والا بھی ہے، وہ مرہم نیست اور مرہم رکھنے والا بھی ہے۔ تو جب زخم چیر رہا ہے تو سختی کر رہا ہے، لیکن بعد میں جب وہ مرہم پہ مرہم رکھ دے گا تو وہ کیا ہو جائے گی؟ اس کے لیے نرمی ہوگی۔ حالانکہ انسان برداشت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ برداشت کر رہا ہے کہ ہاں بھائی اگر یہ چیر رہا ہے تو کل مجھے آرام بھی پہنچائے گا۔ درستی نگیرد خردمند پیش، نہ سستی کے نازل کند کر درخیش۔ درستی نگیرد خردمند پیش، پیش مانے زیادہ، درستی مانے سختی، نگیرت نہیں کرتا ہے، خردمند زیادہ، عقل مند نہ زیادہ سختی کرتا ہے، عقل مند نہ زیادہ سختی کرتا ہے، اور نہ سستی، اور نہ اتنی سستی کرتا ہے کہ نازل کند، کہ اتارنے والا گھٹانے والا بن جائے، قدر خیش، قدر مانے عزت، اپنا مرتبہ، خیش مانے اپنا، اور نہ اتنی سختی کرتا ہے، نہ اتنی سستی کرتا ہے کہ اپنے مرتبے کو گھٹانے والا ہو جائے۔ درستی نگیرد خردمند پیش، یعنی عقل مند نہ زیادہ سختی کرتا ہے، نہ سستی، نہ اتنی سستی کرتا ہے کہ نازل کند قدر خیش، کہ اپنے مرتبے کو گھٹانے والا ہو جائے، نیچے اتارنے والا ہو جائے۔ سمجھ آ گیا؟ نہ مر خیشتن را فزونی نہد، نہ یک بار تندر مزلت دہد۔ مر مانے خاص کے معنی میں، خاص طور سے، اور خیشتن مانے اپنے آپ کو، را مانے کو، اپنے آپ کو، نہ خاص کر اپنے آپ کو، فزونی نہد، فزونی یہ معنی میں ہے بڑھوتری کے معنی میں، اور نہد نہ رکھنے کے معنی میں، اور نہ اپنے آپ کو، نہ خاص طور سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ بڑھوتری میں رکھتا ہے، اضافے میں رکھتا ہے، نہ اپنے آپ کو خود بڑھاتا ہے، فروز فزونی، نہ اپنے آپ کو خود کو بڑھاتا ہے، نہ یک بار تن در مذلت دہد، نہ ایک بار ہی مذلت رسوائی میں دہد جو ہے جا پڑتا ہے۔ تو یوں ہو جائے گا نہ ایک بار میں، اچھا یہ سستی لفظ آیا تھا نا، تو سستی سے یہاں پر نرمی کر لیجیے مراد، جیسے کہا سختی، عقل مند نہ بہت زیادہ سختی کرتا ہے، نہ سستی، نہ کہ اتنی نرمی کرتا ہے کہ اپنے مرتبے کو گھٹانے والا ہو جائے۔ نہ مر خیشتن را فزونی نہد، اور فزونی کس کے معنی میں؟ بڑھوتری، اضافے کے معنی، اور نہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے، اور نہ ایک بار ہی مذلت میں کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے، ذلت و رسوائی میں، مذلت مانے رسوائی، نہ ایک ہی بار میں مذلت میں چلا جاتا ہے، ذلت میں چلا جاتا ہے۔ جوانے با پدر گفت ہے خردمند، مرا تعلیم کن پیرانہ یک پند۔ جوانے، ایک جوان نے، با پدر باپ سے، گفت کہا، اے خردمند، اے عقلمند، ایک جوان نے باپ سے کہا، اے عقلمند، مرا تعلیم کن پیرانہ یک پند۔ پیرانہ مطلب بوڑھوں کی طرح، پیرانہ مطلب یک پند ایک نصیحت، مرا مانے مجھ کو تعلیم کن تعلیم کر۔ ایک جوان نے ایک بوڑھے سے کہا، ایک جوان نے باپ سے کہا، اے خردمند، اے عقلمند، کہ بوڑھوں کی طرح مجھے ایک نصیحت کی تعلیم کرو، ایک نصیحت کرو، مرا تعلیم کن، مجھے تعلیم کرو، کیسی؟
پیرانہ یک بوڑھوں کی طرح یک پند ایک نصیحت کائے میں ہے کائے بھی اچھا ماشاء جوان باپ ادھر تو ایک جوان نے باپ سے کہا ہے عقل مند کہ بوڑھوں کی طرح بوڑھوں جیسی بوڑھوں کی طرح مجھے ایک نصیحت کر. صحیح ہے. بگفتہ نیک مردی کو نہ چندہ کہ گردد چیرا گرگ تیز دندہ. بگفتہ میں جو ہے نا با زائد ہے اور الف بھی کیا آخر میں زائد ہے. ہاں تو نیک مردی مطلب بھلائی کن بھلائی کر نیکی کر. اس نے کہا بگفت اس نے کہا نیک مردی کن بھلائی کر نہ چندہ نہ اتنی کہ گردد چیرے گرگ تیز دندہ. نہ اتنی کر کہ چیرا مانے غالب گردد آ جائے غالب چیرا مانے غالب گرگ مانے بھیڑیا تیز دندہ تیز دانتوں والا. اور نہ اتنی جو ہے بھلائی کر کہ تیز دانتوں والا بھیڑیا غالب آ جائے. کیا ہے ہاں کیا مطلب کہ وہ یعنی مراد یہ کہ اس نے کہا کہ نیک مردی بھلائی تو کر لیکن اتنی بھلائی مت کر کہ گردد چیرا گرگ کہ گرگ کرگ کے تیز دندہ تیز دانتوں والا بھیڑیا غالب آ جائے. کہ مطلب ہر کسی پر نرمی مت کرتے رہے. جو سانپ کا دشمن آستین کا دشمن ہے اس پہ بھی نرمی کرتا رہے گا تو پھر یہ نرمی کا نتیجہ ہوگا کہ اپنی موت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حکمت دو کس دشمن ملک و دین اند. دو لوگ ملک اور دین کے دشمن ہیں. دو شخص دشمن ملک و دین از. دو شخص ملک اور دین کے دشمن ہیں. بادشاہ بے حلم بغیر بردباری کا بادشاہ ہر ٹائم غصہ ہی آ رہا ہے اس کو تو اس کی حکومت زیادہ دن چل پائے گی نہیں. اپنے پر بھی وزیروں پر بھی غصہ کرے گا اور خادموں پر غصہ کرے گا تو بس کیا ہو بردباری رکھی اس پر کہاں غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور کہاں غصے کو جو ہے بجا لانا ہے. بادشاہ بے حلم بغیر حلم بردباری کا بادشاہ وزاہد بے علم اور بغیر علم کا عابد گزار. بغیر علم کا پرہیزگار یہ کیا ہے دونوں دین اور ملک کے دونوں دشمن ہیں. بادشاہ جو ہے بغیر بردباری کے کیا ہے ملک کا دشمن ہے اور جو پرہیزگار ہے بغیر علم کے کیا ہے وہ دین کا دشمن ہے. کہ عابد تو ہے لیکن علم نہیں ہے تو جاہلوں کی طرح حرکتیں کرتا رہے گا. جیسے کہ شیطان نے نہیں پوچھا فجر کی نماز کے ٹائم جا رہا ہے اور پوچھ لیتا ہے جلدی بتائیے ارے جلدی پوچھو نماز کا ٹائم نکل جا رہا ہے. یہ شیشی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے پوری زمین و آسمان کو اندر لا سکتا ہے. عابد صاحب چونکہ جاہل تھے عبادت گزار تو بہت تھے تو اتنی چھوٹی شیشی اتنا بڑا آسمان زمین یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے بعد ایک عالم صاحب آتے ہیں ان کو دیکھتا ہے شیطان کہتا ہے دیکھو اب عالم سے پوچھتا ہے جلدی بتاؤ کیا نماز کا ٹائم نکل آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس شیشی میں زمین آسمان کو بند کر سکتا ہے تو ماتے مردود میں شیطان لگ رہا ہے تو ارے یہ شیشی تو بہت بڑی ہے اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں جو ہے نا اس میں زمین آسمان کو بند کر دے. اب شیطان کہتا اپنے چیلوں سے دیکھا نہیں دیکھا کیسے علم نے اسے بچا لیا اور کیسے اس عابد کو بیکار ہو گیا. اب کتنی عبادت کرتا رہے رب کا انکار کر دیے ہے تو کوئی فائدہ ہوگا اسے. تو شیطان کہتا اپنے چیلوں سے سب کو کون سا کام کروایا آج یہ کام کروایا میں نے آج کسی کے جہاں ڈاکہ ڈلوایا آج کہیں زنا کروایا آج کہیں چوری کروائی. شیطان کا تخت لگتا ہے سب کہتا ہے ہاں ٹھیک کیا اور تم لڑائی کروائی چغل خوری کروائی یہ کروایا وہ کروایا. لیکن ایک کہتا ہے ارے میری بھی سنو گے میں وہ ہوں جس نے آج ایک طالب علم کو مدرسہ جانے سے روک دیا. یہ سنتا ہے نا شیطان اور تخت سے نیچے آ جاتا ہے بڑا اچھا کام کیا تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. سارے لوگ چیلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ ایک طالب علم کو جانے سے روک دیا مدرسے
اتنا بڑا کام کیسے کر دیا ہم نے، اتنے بڑے قتل کرائے، چوریاں کرائی، تو وہ اس کو پریکٹیکل دکھاتا یہ والا شیشی والا. آپ بتاؤ، کہتا دیکھو عالم تھا بچا گیا، ایمان نہیں بچا گیا. تو طالب علم کو جو بچانے جانے سے روک رہا ہے بہت بڑا کام کر رہا ہے. اگر کوئی جانے آنے سے روکتا ہے نا دردانہ، سمجھ لو شیطان لگ گیا اس کے پیچھے. سمجھے رہی؟ روزانہ آنا ضروری. اگر نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لو شیطان کا بچہ جو ہے پیچھے لگ گیا، کوئی چیلا پیچھے لگ گیا ہے. ہو گیا. ایک اور مصرع دیکھ لیں. برسرے ملک مباد ملک فرماندہ کے خدا را نبود بندے فرما بردار. برسرے ملک، برسرے ملک اس کا مطلب کر لیں آپ کیا؟ یہاں پر برسرے ملک، ملک پر، صحیح ہے نہیں؟ ہاں ملک پر. مباد مانے نہ رہے، نہ رہے، خدا کرے نہ ہو، خدا کرے. ہاں ملک وہ بادشاہ، فرماندہ حکمراں نہ ہو، حکمراں نہ ہو. ملک پر یعنی ملک پر مباد خدا کرے نہ ہو. میم جو ہے نہیں کا ہے، نہیں حاضر. تو اس ملک پر بادشاہ جو ہے وہ بادشاہ حکمراں نہ رہے نہ ہو کہ خدا را نبود بندہ فرما بردار، کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ نہ ہو. خدا را نبود کہ خدا کا نہ ہو، بندہ فرما بردار کیا ہو؟ ہاں فرما بردار بندہ نہ ہو، جو خدا کا فرما بردار بندہ نہ ہو. برسرے ملک، وہ ملک پر خدا کرے وہ بادشاہ حکمراں نہ ہو. سمجھا گیا؟ اب ایک بار ملا لیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ فجر کی نماز قضا ہو گئی. آپ اس نماز کے صدمے میں اتنا روئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 70 یا 72 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا. اب دوسرا دن جب ہوا، فجر کا نماز کا ٹائم ہوا، تو دروازے پر دستک دے رہا کوئی، نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھیے اٹھیے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھیے، فجر کی نماز کا ٹائم نکلا جا رہا ہے. تو میرے دروازے پر کون آج دستک دے رہا ہے بھائی نماز کے لیے؟ کون ہے بھائی؟ شیطان ہوں میں. شیطان ہوئی نماز کی دعوت دے رہا ہے. تعجب کی یاد نہیں آج. شیطان بھائی تو کی نماز کی دعوت دے رہا ہے؟ تیرا کام تو سنانے کا کام ہے، نماز کی دعوت دے رہا ہے. کہ نہیں میرا بھی اس میں کوئی فائدہ ہے. فائدہ یہ ہے کہ کل جو ہے نا آپ کی نماز چھوٹ گئی تھی، اور آپ اتنا روئے اس کے چکر میں کہ اللہ نے آپ کو 70 یا 72 نماز کا عطا فرمایا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آج پھر سے دوبارہ اتنا نماز کا ثواب ملے، ایک ہی نماز کا ثواب ملے. یہ بہت کمینہ ہے شیطان. تو یہ ظاہر جو ہے نیکیوں ڈالتا ہے لوگوں کو، لیکن نیکیوں کے چکر میں کچھ اور کرواتا ہوتا ہے. کبھی نماز پڑھوانا بہت خوش و خضوع کے ساتھ، 10 منٹ میں ایک نماز پڑھ رہا ہے، 10 4 رکعت، تاکہ لوگ دیکھیں پڑوس والے ہو بہت تلفظ کے ساتھ، لہجے کے ساتھ الحمد پڑھ رہا ہے، ایسے کر کے نا، تاکہ لوگ مجھے نماز ہی کہیں. اور جہاں تنہائی اکیلے میں ہوا، درد دری کے کوے کی طرح چوچے مار کے 4 رکعت. ایسے بھی ہوتا ہے. عیادت کرانے جائے گا، عیادت کرنا، چل عیادت کرنے چلو. اب عیادت نیکی نہیں تو جا رہا ہے، لیکن شیطان بس ادھر ڈالے گا، ارے عیادت کرنے جا رہا ہے، لوگ کہیں کتنا نیک آدمی ہے، مطلب عبادت کرنے آیا، عیادت کرنے آ گیا، رشتہ دار بھی نہیں تھا، پھر بھی ماشاءاللہ اس کے اندر خدمت خلق بہت ہے. تو یہ بس ادھر ڈالا، 4 رکعت نماز کیا پڑھ لی اور دن ڈالا، ارے تو اللہ کا نیک بندہ ہو گیا. ویسے ایسے بس ادھر ڈالے گا اندر. یہ نہیں، ایک شخص جو ہے دیوار کے بالکل دیوار گرنے کا لی تھی اور پڑا لیٹا ہوا سو رہا تھا، آیا شیطان پکڑ کے کھینچ لیا اسے اور وہ بچ گیا، دیوار گر گئی، اس کی جان بچ گئی. اس نے کہا شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، میری جان بچا دیا آپ نے. تو کہا شکریہ مت کر میرا، میرے فائدہ ہے اس میں. ارے دیوار کے نیچے دب کے مرتا، شہید مرتا تو. میں نہیں چاہتا ہوں کہ شہید مرے. چلیں دیکھیں، خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرت. تو حد سے زیادہ غصہ کرنا نفرت لاتا ہے. وہ لطف بے وقت ہیبت ببرد، اور بے موقع مہربانی ڈر اور خوف لے جاتا ہے. نہ چندہ درستی کن، نہ اتنی سختی کر کہ از تو سیر گردن، کہ لوگ تجھ سے خفا ہو جائیں، آسودہ ہو جائیں. وہ نہ چندہ نرمی، اور نہ اتنی نرمی کر کے برتو دلیر، کہ لوگ تجھ پر جری ہو جائیں. درستی و نرمی بہم در بے ہست،
سختی اور نرمی کا باہم ملا جلا ہونا بہتر ہے. چون فاسد اس فاسد لگانے والے کی طرح، فاسد کھولنے والے کی طرح، کہ جراح و مرہم نیاس، کہ جو خون زخم کو چیرنے والا بھی ہے، وہ مرہم نیاس اور مرہم رکھنے والا بھی ہے. درستی نہ گیرد خرد مند بیش، عقل مند نہ زیادہ سختی کرتا ہے، نہ سستی، نہ اتنی نرمی کرتا ہے کہ نازل کند قدر خیش، کہ اپنے مرتبے کو گھٹا لے. نہ مرخیش تن را فزونی نہد، نہ یک بار تن در مذلت دہد، اور نہ خاص طور سے اپنے آپ کو زیادہ بڑھاتا ہے، نہ خاص طور سے خیشتن نہ اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے اپنے آپ میں. نہ یک بار تن، نہ ہی ایک بار ہی ذلت میں چلا جاتا ہے، نہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی بار میں ذلت میں چلا جائے. جوانے باپ ادھر گفتہ خرد مند، ایک جوان نے اپنے باپ سے کہا، اے عقل مند، مرا تعلیم کن پیران آیت پند، مجھے ایک بڑھو جیسی ایک پل نصیحت کی تعلیم کرو. بگفتہ نیک مردی کن نچندہ، کہ گردد چیرے گرگ تیز دندہ. اس نے کہا بھلائی کر لیکن نہ چندہ، نہ کہ اتنی کہ گردد چیرا، کہ ہو جائے غالب آ جائے گرگ تیز دندہ، کہ تیز دانت والا بھیڑیا غالب آ جائے. دو کس دشمن ملک و دینند، دو شخص ملک اور دین کے دشمن ہیں. بادشاہ بے علم، بغیر بردباری کا بادشاہ، و زاہد بے علم، اور بغیر علم کا پرہیزگار. برسرے ملک مباد آ ملک فرماندہ، اور ملک پر خدا کرے وہ بادشاہ حکمراں نہ رہے کہ خدا را نبوت بندہ فرما بردار، کہ جو خدا کا فرما بردار بندہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.